ڈرامہ سیریل ڈائن کی آنے والی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ شکیل انصاری حنین شاہ کو قتل کرنے کے بعد روپوش ہو جاتا ہے۔ پولیس اسے بہت زیادہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ناکام ہو جاتی ہے، تو آخرکار نہال اور اس کی ماں کو اریسٹ کر کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ شکیل انصاری کی تلاش بھی جاری رہتی ہے۔ دوسری طرف زوار شاہ کو اپنے بھائی حنین شاہ کے قتل کا بہت دکھ ہوتا ہے اور جب وہ تھانے جاتا ہے تو ان دونوں عورتوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ ابھی حنین شاہ کے قاتلوں کو پھانسی لگا دے۔ زوار شاہ کو پولیس بتاتی ہے کہ شکیل انصاری کی تلاش جاری ہے اور جلد ہی اسے ڈھونڈ لیں گے۔ اصل میں اس سارے قتل کے پیچھے ہاتھ زوار شاہ کی بہن فوزیہ کے شوہر عامر کا ہوتا ہے۔ عامر جب فوزیہ اور ذکیہ کو بتاتا ہے کہ تم لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے حنین شاہ کو کس نے مارا ہے اور پھر انہیں شکیل انصاری کا نام بتاتا ہے، فوزیہ اور ذکیہ تو صدمے میں ہوتی ہیں اور بہت زیادہ روتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہماری وجہ سے ہی ہمارا بھائی اس دنیا سے چلا گیا۔ نہ ہم شکیل انصاری کو پیسے دیتے اپنی بیٹی کو حنین شاہ سے دور رہنے کے لیے، تو نہ آج ہمارا بھائی اس دنیا سے جاتا۔ نہال کے شرابی باپ نے بہت بے دردی سے ہمارے بھائی کو قتل کیا ہے۔ عامر جب دیکھتا ہے کہ دونوں بہت زاروں کی طرح رو رہی ہیں اور انہیں اپنے بھائی کی موت کا بہت زیادہ غم ہے، تو اب اسے اپنی جان کی فکر ہونے لگتی ہے کہ اگر یہ ساری بات زوار شاہ کو پتہ چل گئی تو میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا اور جلد ہی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گا۔ وہ اپنی بیوی فوزیہ اور پھر ذکیہ سے کہتا ہے کہ تم دونوں کیسی باتیں کر رہی ہو۔ وہ فوزیہ کو ایموشنلی بلیک میل کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر تم مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں دیکھنا چاہتی تو اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہوگا اور کوئی بھی ایسی ویسی بات اپنی زبان پر مت لانا۔ سب یہی دعا کرو کہ شکیل انصاری کو پولیس کے ڈھونڈنے سے پہلے میں جلد از جلد ڈھونڈ لوں اور پھر ساری کہانی ہمارے کنٹرول میں ہی ہوگی اور پھر زوار شاہ کو کبھی بھی پتہ نہیں چل سکے گا کہ حنین شاہ کی موت کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اور اس کا قتل کیسے ہوا۔ عامر کوشش کر کے شکیل انصاری کو ڈھونڈ ہی لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم اپنی گرفتاری دے دو، میری فل سپورٹ تمہارے ساتھ ہوگی، میں تمہیں جیل سے نکلوا لوں گا۔ شکیل انصاری خود کو پولیس کے حوالے کر دیتا ہے۔ دوسری طرف نہال کی ماں جو کہ ساری زندگی اپنے شوہر سے مارے کھاتی رہی ہے اور اب جب وہ اپنے شوہر کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور اپنے شوہر کے پیچھے بار بار تھانے کے چکر لگاتی ہے شوہر سے ملاقات کے لیے۔ جب اس کی ملاقات ہوتی ہے تو شکیل اپنی وہی پرانی عادت کے مطابق پہلے اسے گالیاں نکالتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ دیکھ لیا اپنی بیٹی کو تعلیم دلوانے کا نتیجہ اور اسے باہر کھلا ماحول دینے کا نتیجہ، آج اس کا باپ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے اور یہ سب اور سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب میں نے پولیس کو یہی بیان دیا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی عزت کی خاطر حنین شاہ کا قتل کیا ہے اور اگر پولیس والے تم ماں بیٹی سے انویسٹیگیشن کریں تو پولیس کو بھی یہی بیان دینا ہے۔ نہال کی ماں حیرت کے عالم میں کہتی ہے کہ وہ تو ہماری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا، عزت سے اسے بیاہ کے اپنے گھر لے جانا چاہتا تھا۔ شکیل انصاری اس پر غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بات آئندہ اپنی زبان پہ مت لانا، اگر تو چاہتی ہے کہ تو بیوہ نہ ہو تو تمہیں میرے مطابق چلنا ہوگا اور جو میں کہوں گا ویسا ہی کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے ایک معافی نامہ لکھواؤ اور اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر زوار شاہ کی حویلی جاؤ، اس کے پاؤں پکڑ کر گڑ گڑا کر معافی مانگو اور اس سے معافی نامے پر دستخط کرواؤ اور اسے بھی یہی کہانی سنانی ہے کہ آپ کا بھائی حنین شاہ زبردستی ہمارے گھر داخل ہوا تھا، وہ ہماری بیٹی کو بری نظر سے دیکھتا تھا۔ شکیل انصاری سے یہ سب برداشت نہیں ہوا اور اس نے بس غصے میں حنین شاہ کو دھمکانا تھا، لیکن غلطی سے اینٹ حنین شاہ کے سر پر لگی اور وہ وہیں جہاں بحق ہو گیا۔ وہ یہ کہانی بتانے کے بعد اپنی بیوی کو وہاں سے جانے کا کہتا ہے۔ نہال کی ماں تو یہی چاہتی ہے کہ شکیل انصاری کسی نہ کسی طریقے سے جیل کی سلاخوں سے آزاد ہو جائے۔ وہ معافی نامہ تیار کروا کے اپنی بیٹی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ نہال کو تو بہت دکھ ہوتا ہے، اس کی ماں ابھی بھی اس کے باپ کا ہی ساتھ دے رہی ہے، وہ باپ جو کہ باپ کہلوانے کے قابل ہی نہیں، جس نے آج تک باپ ہونے کا فرض ہی ادا نہیں کیا، ساری زندگی بیٹی اور بیوی پر تشدد کیا اور گالیوں سے نوازتا رہا۔ اب جب اس کی بیٹی کی زندگی میں خوشی آنے والی تھی تو اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے بیٹی کی خوشیوں کو آگ لگا دی۔ نہال تو ساتھ چلنے کو بالکل بھی راضی نہیں ہوتی، لیکن بالآخر ماں کے بار بار اصرار کرنے پر وہ ساتھ چلنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ اپنی ماں کے ساتھ وہ زوار شاہ کی حویلی جاتی ہے اور نہال کی ماں اب معافی نامہ زوار شاہ کے آگے رکھتی ہے۔ زوار شاہ پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے تو نہال کی ماں اب ساری کہانی بتاتی ہے جو کہ شکیل انصاری نے اسے بتانے کو کہی تھی۔ زوار شاہ یہ سب سن کر بہت زیادہ غصے اور نفرت سے دونوں کو دیکھتا ہے۔ اس دوران فوزیہ اور ذکیہ کہتی ہیں کہ تم لوگوں نے تو ہمارے بھائی کی جان ہی لے لی اور ہم پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، اب تم اپنے شوہر کا معافی نامہ لے آئی ہو
اتنا بڑا ظلم کر کے تم کیا سمجھتی ہو کہ ہم شکیل انصاری کو معاف کر دیں گے؟ تمہاری غلط فہمی ہے۔ دوسری طرف زوار شاہ غصے سے پوچھتا ہے کہ میرے بھائی کا آخر قصور کیا تھا؟ ہم لوگوں نے اسے جان سے ہی مار دیا۔ نہال کی ماں کہتی ہے کہ یہ سب کچھ میری بیٹی کی عزت کو محفوظ کرنے کی خاطر ہوا، اس لیے شکیل انصاری نے انتہائی قدم اٹھایا۔ زوار شاہ تو اب غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، میرا بھائی ایسی گھٹیا حرکت کر ہی نہیں سکتا۔ زوار شاہ نہال اور اس کی ماں کو وہاں سے چلے جانے کا کہہ دیتا ہے، جبکہ وہیں موجود عامر خاموشی سے نہال کی ماں سے معافی نامہ لے لیتا ہے، کیونکہ عامر ہی وہ انسان ہے جس کا ہاتھ حنین شاہ کی موت کے پیچھے ہے اور اس نے ہی سارا پلان بنایا ہوتا ہے کہ اب خود کو بچانے کے لیے اس نے کیا کرنا ہے۔ جب نہال گھر واپس آتی ہے اپنی ماں کے ساتھ تو وہ بہت زیادہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ آپ اسی لڑکے کو غلط ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہیں جو کہ میرا احساس کرنا چاہتا تھا اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، عزت سے مجھے اپنے گھر لے کے جانا چاہتا تھا۔ اب دوسری طرف عامر کی یہی کوشش ہوگی کہ زوار شاہ معافی نامے پر دستخط کر دے۔ وہ زوار شاہ سے کہے گا کہ اگر حنین شاہ کی یہ حرکت باقی دنیا کو پتہ چل گئی تو ہمارے خاندان کی بہت زیادہ بدنامی ہوگی اور حنین شاہ کی روح بھی تڑپتی رہے گی۔ بہتر یہی ہے کہ اس مسئلے کو یہیں دفن کر دیا جائے اور معافی نامے پر دستخط کر کے اس ساری بات کو ختم کر دیا جائے تاکہ ہماری حنین شاہ اور باقی خاندان کی عزت برقرار رہے۔ دوسری طرف شباب اولاد کی وجہ سے پریشان رہنے لگی ہے، اسے ڈر ہے کہ کہیں زوار شاہ اسے اولاد کی خاطر چھوڑ ہی نہ دے، اور اب شباب یہ سوچتی ہے کہ اگر زوار شاہ نے معافی نامے پر دستخط کرنے ہی ہیں تو کیوں نہ اس میں اپنا فائدہ نکالا جائے۔ شباب جیسا کہ جانتی ہے کہ زوار شاہ اسے بے پناہ چاہتا ہے اور کسی اور عورت کا خیال دل میں لا ہی نہیں سکتا، اور اب وہ یہی سوچتی ہے کہ کیوں نہ زوار شاہ معافی نامے پر دستخط کرنے کے بجائے نہال سے ہی شادی کر لے تاکہ ہم اولاد کی خوشی دیکھ سکیں۔ ویسے تو زوار شاہ اپنے بھائی حنین شاہ کی موت کی وجہ سے نہال سے بہت نفرت کرتا ہے، یہی سوچ کر وہ زوار شاہ کو نہال سے شادی کرنے کے لیے راضی کرے گی۔